السلام علیکم دوستو، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ تو چلو آج ہم روح کے بارے میں سمجھتے ہیں محمد شیخ صاحب سے۔ بشر جو جیسے میں نے کہہ رہا ہوں یہ انسان جو وہ ہے کیا؟ ایک جسم ہے اور ایک ہماری نفسیات ہے، اور نفسیات جو ہے وہ ہماری بچپن سے جب بڑے ہوتے جاتے ہیں اور ہمارے جو ارد گرد کے جو لوگوں سے ہم ایکسپیرینس لیتے ہیں اور جس کلچر میں ہم پیدا ہوتے ہیں اور جو ہم باتیں سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں، جو ہماری اچھا یا برا جو بھی ہم کرتے ہیں وہ ہماری نفسیات بن رہی ہوتی ہے، اس کو انگلش میں سائیکی کہتے ہیں۔ تو ہمارا جسم ہو گیا، ہماری نفسیات ہو گئی، اور ایک چیز ہے روح۔ روح وہ اللہ کی روح ہے، اس کتاب کی ایسنس۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے ہیں، ان الفاظ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اسپرٹ ہے، اس کی ایسنس ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ اللہ کی روح ہے۔ تو انسان کے اندر ہماری نفسیات ہے، جب بڑا ہو گیا اس کی نفسیات بن گئی ایک، اور ساتھ ساتھ اس کی اللہ کی روح بھی ہمارے پاس، اللہ کی آیات کی روح، اللہ کی کتاب کی روح وہ ہمارے پاس ہے، لیکن وہ ہمیں انسپریشن نہیں ہوئی بھی، ہم نے کتاب کو پڑھا ہی نہیں پہلی بار، اور اگر پڑھا تو ہم نے غور کرنے کی کوشش، ہمیں اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی۔ جب انڈرسٹینڈنگ نہیں آئی تو روح ہمارے اندر ہے لیکن انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ تو ہمیں جو پروگرامنگ کی جاتی ہے، ہمیں جو بتایا جاتا ہے مختلف مذاہب سے، مختلف لوگ جو بتا دیتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بات اللہ کی یا رسول کی بات ہے، اور یہ اس کو ہم ماننے لگتے ہیں۔ تو اللہ کی آیت کی روح کی ویریفیکیشن جب میں تلاوت کروں اس کتاب سے عربی میں اور اس کا ترجمہ بیان کروں گا تو آپ کے اندر جو روح ہے وہ اس سے ویریفائی کرے گی، اور آپ کی جو پروگرامنگ ہے اس سے کانٹرڈکشن ہو جائے گا۔ جو آپ سنتے آ رہے ہیں آج تک دنیا میں اسلام کے بارے میں، اس کے بارے میں، تو آپ نے وہ قرآن کی آیتیں نہیں سنی ہوئی، لوگوں کی باتیں سنی ہوئی ہیں، تو وہ کانٹرڈکشن ہو جاتی ہے آیات کی اور انڈرسٹینڈنگ آف آیات، اور آپ نے جو پروگرامنگ ہوئی آپ کی۔ لیکن آپ کے اندر روح تو ہے، تو آپ کو لگے ہاں یہ بات صحیح ہے۔ وہ جو آپ صحیح کہیں گے وہ آیات اس لیے کہیں گے، وہ آیت کی روح اگر سچی ہے، اگر میں سچ بول رہا ہوں، اللہ کی روح سچ آ رہی ہے، تو وہ اس سے میچ ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کوئی اپیرنٹلی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا، اس کو کور اپ کر دیتے ہیں، چھپا دیتے ہیں، کور اپ کر لیتے ہیں، اور آپ کی جو پروگرامنگ سے ڈومینیشن اگر زیادہ کرتی ہے تو کانٹرڈکشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھنا ہے کہ اس طرح کانٹرڈکشن ہوتا کیسے، انسان ایک ہی بات پہ کیوں نہیں آ پاتا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے، اور اس کی ویریفیکیشن روح کرے گی آپ کے اندر جو ہے، اور وہ قرآن کی آیت کے ساتھ میچ کرے گی، ورنہ آپ کی پروگرامنگ سے کانٹرڈکشن ہو جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب آدمی مر جائے گا تو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ آدمی جب مرتا ہے تو کون مرتا ہے، جسم مرتا ہے یا نفسیات مرتی ہیں؟ ہماری نفسیات، کل نفس ذائقۃ الموت، تو نفسیات جو ہماری سائیکی ہے اس کو موت آتی ہے، اور اللہ کی جو روح ہے ہمارے اندر وہ اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں، ہم جسم کے ساتھ جو ہماری نفسیات ہے، سائیکی ہے، اس کو اللہ موت آ جاتی ہے، اور روح جو اللہ کی روح ہے، جو اس کتاب کی روح ہے اللہ کی، وہ ہمارے اندر تھی، وہ پرواز کری، چاہے آپ نے اس کو، اللہ نے آپ کو وحی کی یا روح سے کمیونیکیٹ کیا نہیں کیا، کیونکہ اللہ روح کے ذریعے انسان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ وہ اگر آپ کے ساتھ آپ کا انتقال ہو گیا، نفسیات مر گئی، روح اللہ کے پاس چلی گئی۔ تو ہم جو ہیں، ہم انسان، ہم اکیلے نہیں، ہمارے ساتھ روح ہے اللہ کی، ہر آدمی کے اندر، ہر انسان کے۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ میں آپ کو پری ریکوزٹ کر رہا ہوں، تاکہ جب میں آیت پڑھوں گا تو یہ چیزیں ویریفائی کراؤں گا میں آپ کو، جو میں بول رہا ہوں بھی۔ تو آپ یہ غور سے سن لیجئے کہ جو میں بول رہا ہوں کہ آپ سب جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، عورت مرد، ان سب کے اندر اللہ کی کتاب کی آیات کی روح ہے۔ روح، اس کو اللہ نے رسول بھی کہا ہوا ہے قرآن مجید میں، اور اس کی ایسنس کی وہ ہے، اس کی اسپرٹ ایسنس ہے وہ۔ تو اگر جب میں پڑھوں گا تو اس سے آپ کو ویریفائی کریں گے آپ، اور نہیں تو وہ مطلب وہ ہے اسپرٹ ہے اس کی، آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف دا بک۔ اب آپ کو میں یہ بتاؤں گا کہ روح، اللہ کی روح کی بات وہ کیا ہے، جو میں نے آپ سے شروع میں بتایا تھا، اس کے بارے میں اللہ سورہ 17 سورت ہے، اس کی 85 آیت، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں،
تجھ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے اور تمہیں علم نہیں دیا گیا سوائے تھوڑا سا۔ وہ تجھ سے یعنی بشر کے ذریعے پوچھ رہے ہیں، وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں، لوگ روح کیا ہے؟ تو اللہ کہتا ہے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دو روح جو ہے ہمارے امر سے، ہمارے آرڈر سے۔ روح جو ہے اللہ کی آیات کی جو روح ہے، کتاب کی روح ہے، وہ ہمارے آرڈر سے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور اس کا جو علم ہے لوگوں کو ہم نے کم دے رکھا ہے۔ لوگوں کے پاس کتاب کی روح کی مطلب انڈرسٹینڈنگ، اس کی ایسنس، اس کی اسپرٹ، اس کی روح کتاب کی ہم سب کے پاس نہیں ہے۔ اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دنیا میں میجورٹی دنیا کے اندر اس کتاب کا علم ہی نہیں ہے، یا ایسنس ہے ہی نہیں۔ قرآن عربی میں وہ کتاب ہے جو سب سے زیادہ دنیا میں کتاب پڑھی جاتی ہے عربی میں، اور اس کی سمجھ جو ہے نا، وہ جیسے لکھا ہے اس کی روح کم ہے ہی نہیں لوگوں کے پاس۔ اس کی جو سمجھ ہے، اس کی جو روح ہے کتاب کی، جو انڈرسٹینڈنگ ہے، اسپرٹ، وہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے لکھا ہے اس کا علم ہم نے قلیل دے رکھا ہے، اور روح کا علم یعنی اس کی انڈرسٹینڈنگ، کتاب کا جو علم ہے، اس کی جو اسپرٹ ہے، ایسنس، وہ ہے ہی نہیں، قلیل دے رکھا ہے۔ جو یہاں لکھا ہوا ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں، یہ آیت کی جو روح بول رہا ہوں، یہ میں اللہ کی آیت کی روح بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ یہ سمجھے، جو میں بولتا ہوں آیت، اس کے بعد جو اس کو بولتا ہوں، تو روح کو ایمفیسائز بتا رہا ہوں۔ یہاں کیا لکھا ہوا ہے کہ میجورٹی دنیا کے اندر آپ کو کتاب، یہ میں بتا رہا ہوں، میں بول رہا ہوں، میری بات ہے، لیکن میں اس کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں اس آیت کی، کہ کتاب کی جو روح ہے، اللہ کی جو روح ہے، اللہ کی کتاب کی جو روح ہے، یہاں لوگوں کے پاس اس کا علم نہیں ہے۔ ورلڈ وائڈ میجورٹی دنیا میں ایسی ہیں، عربی پڑھ رہے ہیں، بس تلاوت کی جا رہے ہیں، سمجھ نہیں رہے، اس کی ایسنس نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے کم دے رکھا ہے۔ سورہ صاد 38، 71 اور 72 آیت، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں ایک بشر مٹی سے خلق کرنے والا ہوں، پر جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں، اپنی روح، تو تم اس کو سجدہ کرنے کے لیے گر جانا۔ اب دیکھیے، میں آپ سے بتا رہا تھا کہ ہماری کمبینیشن، ہم بدن ہیں، ہماری نفسیات ہے، اور یہاں روح ڈالی اللہ نے۔ جب ہم سب تخلیق کرے جا رہے ہیں، ایک سے مطلب ایک بشر کی بات ہو رہی ہے، تو ہم سب کی بات ہو رہی ہے۔ تخلیق کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے ہم نے اس میں جب روح پھونک دوں تو فرشتوں سے کہا سجدہ کرنا، اپنی روح، مطلب یعنی اس کتاب کی روح، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی روح ہے، تو وہ بشر میں جب پھونک دوں میں تو تم فرشتے سجدہ کرنا۔ تو اس کے معنی اللہ نے سجدہ صرف بشر کی مٹی کو نہیں کروایا، اللہ نے فرشتوں سے سجدہ کس کو کرایا؟ اس بشر کو جو اس کے اندر روح تھی، وہ اللہ کی آیت کی روح ہے، اس کی ایسنس کی روح ہے جو ہم سب کے اندر ہے، اس کو کہا فرشتوں کو سجدہ کروایا، سجدہ کرو۔ وہ فرشتوں میں سے شیطان نے نہیں کیا، ابلیس نے نہیں کیا، وہ ابھی ٹاپک نہیں ہے۔ یہاں بتانے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سب کے اندر اللہ کی روح ہے جو تصدیق کرتی ہے۔ جب میں آئے تھے تصدیق جو ہو رہی ہے، اب میں پڑھتا جا رہا ہوں، آپ سنتے جا رہے ہیں، تو اگر آپ غور سے سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے تو تخلیق آپ کے پاس انفارمیشن چاہے پہلے نہیں تھی، لیکن آپ کے اندر اگر روح ہے تو وہ اس سے ویریفائی ہو رہی ہے، آپ کو صحیح لگے، مصدق ہو رہی ہے، تصدیق ہو رہی ہے کہ ہاں یہ بات صحیح لکھی ہے اللہ نے۔ چاہے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ اس کو وہ نہیں کہہ سکتے کانٹرڈکٹ، اور اگر کرنے کی کوشش تو آپ یہ پروگرامنگ کرائے گی جو آپ کو کسی نے بتا رکھی ہے، کسی نے آپ کے ذہن میں کچھ ڈال رکھا ہے، وہ کانٹرڈکٹ کرائے گا، لیکن روح یہی ہے کہ جو لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے ہر بشر میں ڈال دی۔ تو یہاں اب آگے یہاں بشر آ گیا، روح آ گئی آپ کے اندر، جو میں نے بولا تھا۔ اب ایک واقعہ حضرت مریم سے ہے، وہ اب اس روح کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ سورہ مریم 19، اس کی 16، 17، 18 اور 19۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكَ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اس نے اپنے اہل سے شرقی مکان پر علیحدگی اختیار کی،
پس ان کے علاوہ حجاب پردہ کیا، پس ہم نے اس کی طرف اپنی روح بھیجی، بس وہ اس کے لیے ٹھیک ٹھاک بشر کی مثال تھا۔ اس مریم نے کہا بے شک میں تجھ سے اپنے رب کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ اس نے کہا بے شک میں تیرے رب کا رسول ہوں تاکہ تجھے ایک جواز والا لڑکا عطا کروں۔ اب دیکھیے یہاں پر میں جو آیتیں یہ مختلف جگہ سے لی نہیں ہیں، لیکن آپ کو بتانا جا رہا ہوں۔ میں نے پہلے بشر بتایا، پھر بشر میں روح پھونکی، ہے نا۔ اب یہاں حضرت مریم کا ذکر ہے، تھوڑا سا واقعہ ہے کچھ اور ہے، لیکن میں جو آپ کو انفیسائز کروں گا، مریم کے پاس روح آتی ہے۔ یہاں پر ابھی لکھا بھی بتاؤں گا میں آپ کو۔ اللہ کے کتاب میں مریم کا ذکر کرو، جب انہوں نے اپنے فیملی ممبر سے، جو ان کی فیملی تھی اہل خانہ، ان کے والد تھے عمران، ان کے بھائی تھے موسیٰ اور ہارون، مریم کے بھائی موسیٰ اور ہارون تھے، ان کے والد تھے عمران، اور زکریا علیہ السلام نے مریم کی پرورش کری۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے۔ تو ان اہل خانہ کے علاوہ انہوں نے حجاب کیا۔ حجاب کس سے کرنا ہے؟ اپنے فیملی ممبرز کے علاوہ آپ حجاب کریں۔ اور حجاب قرآن مجید میں یہ نالج رکھیں آپ، قرآن حجاب کا ورڈ، حجاب لفظ تو سمجھتے ہیں نا، پردہ، حجاب، یہ الفاظ مریم کے ساتھ آیا ہے، مریم علیہ السلام اور اللہ کے ساتھ، وہ ابھی آئے گا میں بتاؤں گا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عورتوں سے منسلک کیا ہوا صرف عورتیں۔ حجاب تو ایک جنرل ایک ورڈ ہے جو یوز کیا عورت مرد دونوں کے لیے قرآن میں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی فیملی ممبرز جو تھے جن سے ان کا تعلق تھا ان کے علاوہ حجاب کیا انہوں نے، یعنی لوگوں سے حجاب کیا۔ جب آپ لوگوں سے حجاب کرتے ہیں تو ان کی مطلب ان کی باتیں نہ سنیں مذہب کے بارے میں۔ زکریا السلام پیغمبر ہیں، عمران نیک آدمی ہیں، ان کے بھائی موسیٰ السلام پیغمبر ہیں، ہارون السلام پیغمبر ہیں، ان کے علاوہ انہوں نے حجاب کرا۔ تو اگر آپ اللہ کی بات سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ جتنی میں نے آج تک باتیں سنی ہوئی مذہب کے بارے میں اس کو حجاب کر دیں آپ۔ جب آپ حجاب کریں گے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ رُوحَنَا، پھر اللہ کہتا ہے ہم نے بھیجی اس کے پاس ہماری روح، یہ آئی روح۔ اب یہ روح جو ہے جو ہمارے اندر ہے اس کو بھیجتا بھی ہمارے پاس، وہ ایک بشر کی مثال کی طرح ہے، مطلب بشر کی مثال میں آئی وہ روح۔ اگر اس طرح آ جائے سامنے اللہ کی تو ہم پتہ نہیں کیا ڈر جائیں، خوف زیادہ کیا ہو جائے، مگر اللہ کی روح سے خوف بھی آتا ہے۔ جب اللہ کی بات کی اسپرٹ آتی ہے تو اس سے خوف اس آتا ہے کہ ہماری پروگرام ہی کچھ اور ہے۔ تو جب وہ آئی ان کے پاس روح تو بشر، وہ مثال کے طور پہ بشر کی حلیے میں تھی، ٹھیک ٹھاک بشر، تاکہ انہیں خوف نہ آئے، یہ بشر کی مثال کے طور پہ تھا۔ تو وہ کہتی ہے میں تو تجھے رحمان کی پناہ میں دیتی ہوں، پناہ میں چاہتی ہوں تجھ سے اگر تو تقوی والا ہے۔ تو روح کہتی ہے انما انا رسول۔ اب یہ رسول کا لفظ آ رہا ہے، کس کا رسول ہے؟ ربک، تیرے رب کی طرف سے میں رسول ہوں۔ تو اب یہاں پتہ چلا ہے آیات میں کہ روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ روح جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ کا رسول ہے، یعنی جو اللہ نے اپنی کتاب میں وضاحت کرنی ہے وہ اللہ کی روح آئے گی، روح ہمارے پاس ایسے رسول آئے گی۔ تو میسج اور اس کتاب کا میسج ہم تک پہنچتا ہے اللہ کی روح کے ذریعے، اور اسی کا علم ہم دے رکھا ہے جو میں نے بھی پڑھا، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، وہ اللہ کے آرڈر سے آتی ہے۔ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، اس کا علم قلیل دے رکھا ہے۔ تو روح جو آ رہی ہے آپ کے پاس، اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ہمارا کمیونیکیشن جو ہوگا اللہ کے ساتھ وہ کس کے ذریعے ہوگا؟ اللہ کی روح جو ہے وہ رسول کے ذریعے۔ اللہ کا روح جو ہے، اللہ کی روح جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ تو اللہ کی بات ہم سمجھیں گے وایا دا روح آئے گی۔ جب اگر کتاب الفاظ یہاں رکھے ہوئے میں پڑھ لوں اور مجھے سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے معنی اللہ کی روح نہیں آئی میرے پاس، رسول نہیں آیا۔ رسول کہتے بھیجا، ابھی بتا چکا ہوں میں آپ کو۔ تو ہم کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ کی بات کو سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ کی بات جو سمجھ آئے گی آپ کو وہ اللہ کے روح کے ذریعے آئے گی۔ تو اس الفاظ کی جو روح ہے وہ آپ سمجھیں گے تو اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو۔ تو یہاں تک یہ ہو کہ رسول روح جو ہے، اللہ کی آیت کی جو روح ہے رسول، وہ ہمیں کمیونیکیٹ کر رہا ہے ہم سب کو۔ رسول کا لفظ بتایا میں نے ابھی، صرف رسول روح کے لیے استعمال ہوا ہے، روح کے لیے رسول استعمال ہوا ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔
اور یہ یاد رکھیں روح ہمارے اندر بھی ہے، اور روح کا علم ہمیں کم دے رکھا ہے. یہ 3-4 باتیں آ رہی ہیں موٹی موٹی جو آپ کو یاد کرنی ہے، جو میں آئے سے بتا رہا ہوں کہ روح کا علم ہمارے پاس کم ہے، لوگ کم سمجھتے ہیں اللہ کی بات کو. دوسری روح جو ہے وہ ہمارے پاس اللہ جب آرڈر دے گا تو آئے گی، اس کا علم ہمارے پاس کم ہے. اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرایا اس روح کو، اور یہ روح جو ہے اللہ کا رسول ہے. یہاں تک آپ آ گئے. 16 نحل اس کی آیت ہے 101. اب میں تھوڑا سا اور طریقہ دیکھیے کیسے یہ ہوا. کیسے جو چیز آپ میں بتاؤں گا آپ دیکھیے، آپ ویریفائی کرتے جائیں یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ. اور جب ہم آیات کا مکان جگہ آیات سے بدلتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تو نے اس کو گھڑ لیا، اور اللہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ نازل کرتا ہے، بلکہ ان کی اکثریت نہیں جانتی. اب آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ اگر جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے یا قرآن کے بارے میں جانتے ہیں تھوڑا بہت بھی، تو آیات جو ہیں ان کی ایک پلیسنگ ہے، ان کی ایک جگہ ہے، ہر آیت کی ایک جگہ ہے. یہ جو نمبر ہے میں پڑھتا ہوں البقرہ یا سورہ نحل 16101، اس کی یہ پلیسنگ کی جگہ ہے، کتاب کے اندر ایک جگہ ہے، مکان ہے اس کا، یہ مکان ہے، جگہ ہے یہ. اب آپ اگر دیکھ رہے ہوں گے تو میں مختلف صورت آیت نمبر سے پڑھ رہا ہوں، یہ دیکھا ہے ابھی، یہ جو ویریفائی کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، جب ہم، اللہ کہہ رہا ہے ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. یعنی جو قرآن میں لکھی ہوئی تھی وہاں سے آیت بدل گئی، وہاں سے میں وہاں لے کے گیا، وہاں یہ جو لے کے میں جا رہا ہوں آپ کو، یہ میں نہیں لے جا رہا ہوں، یہ اللہ مجھے لے کے گیا. تو اللہ کہتا ہے ہم آیت کی جگہ آیت بدلتے ہیں جب ہم وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ، جب ہم آیت کی جگہ بدلتے ہیں. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کرنے والا بھی. تو لوگ کہتے ہیں قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں یہ جو بیٹھا ہوا ہے شخص اس نے خود گھڑا ہے، یہ بلیم لگایا آپ نے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں اس نے خود گھڑا ہے. He has done it، محمد شیخ. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر یہ لوگ نہیں جانتے یہ بات. میجورٹی میں نے کہا کتاب جانتے ہی نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں بل اکثرهم لا يعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے. پھر پڑھ دوں وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ، جب ہم بدلتے ہیں آیت کی جگہ آیت. واللہ اعلم بما ينزل، اللہ زیادہ جانتا ہے کیا نازل کر رہا ہے. قالوا انما انت مفتر، وہ کہتے ہیں انہوں نے خود گھڑا، اس شخص نے گھڑا، یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتے کیسے اللہ اپنا کیا نازل. اب آج جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ کیسے اللہ کلام کرتا ہے، تو وہ طریقہ بتا رہا ہے. جب ہم ایسے بدل کے آیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اللہ کیسے کلام کرتا ہے، وہ بتا رہا ہے روح الامین کے ذریعے، ہمیں پتہ چل رہا ہے. تو لوگ کہتے ہیں یہ تو اس نے کرا ہے، یہ آدمی نے خود کیا ہے. اور میرے ہر لیکچر ایسے ہی ہے، آیت کی جگہ آیت بدل بدل کے آتی ہے ایک ٹاپک کے اوپر. کیونکہ قرآن جس نے نہیں پڑھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ قرآن میں ایک جگہ کوئی چیز نہیں ہے، وہ پھیلی ہوئی ہے، مختلف چیزیں پھیلی ہوئی ہیں کتاب کے اندر. اب وہ آپ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، ایک چیز کو ریسرچ کرنی پڑتی ہے آیت کدھر ہے. مگر جب آیتیں اب ٹاپک پہ تو وہ اس کا طریقہ آیتیں جمع کر لیں آپ، لیکن اس کی جو پلیسنگ آف این آیت، چینج آف پلیس آف این آیت جو ہے وہ اللہ خود کر رہا ہے ایک بات کو سمجھانے کے لیے. اس کو معلوم ہے کیسے سمجھانا ہے، تو ایک آدمی تو اس کو فالو کرے گا خالی، سمجھ رہے. تو یہ جب یہ آیت بدل کے آیت ایسی ہوئی تو اللہ زیادہ جانتا ہے کیسے نازل کیا، تو انہوں نے کہا اس نے خود کیا. بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ نہیں جانتی. پھر آگے کہتا ہے قل نزل روح القدس، کہہ دو روح القدس نے من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا وہدی وبشری للمسلمین، کہہ دو کہ نازل کر دیا روح القدس نے تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، لیثبت الذین، تاکہ ثابت قدر دے جو لوگ ایمان لائے، اور ہدایت ہے اور بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے. مسلم ہونا چاہیں گے آپ؟ اپنے پرانے نام سے مسلم جو چل رہے ہیں وہ تو صرف نام لیبل مسلم ہے. یہاں لکھا ہوا ہے کہہ دو کہ روح القدس نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے. ابھی جو بات آ رہی ہے یہ کس نے نازل کیا؟ یہ اللہ کہہ رہا کہو ان لوگوں سے روح القدس نے نازل کیا تیرے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، من ربک بالحق لیثبت الذین آمنوا، ثابت قدم کر دے جو ایمان لائے، وہدی وبشری للمسلمین، اور ہدایت بشارت ہے مسلمان لوگوں کے لیے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں میں کر رہا ہوں، آپ کے دماغ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا. یہ سمجھیے اللہ کروا رہا ہے مجھ سے، کہہ دو کہ نازل کر دیا روح القدس کو. اسی وقت روح القدس نازل ہے، وہی ہے بالحق، من ربک بالحق، تمہارے رب کے حق کے ساتھ، وہ ہدایت ہے بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، وہدی وبشری للمسلمین.
نظر نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ جو میں پڑھ رہا ہوں وہی ہو رہا ہی نہیں آپ لوگوں کے ساتھ. آپ نہ مانیں. پھر دیکھیں سورہ شورہ 26 192 193 194 195. وَإِنَّهُ بے شک وہ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ضرور نازل کرتا ہے رب العالمین سے. نزلہ بِهِ الامین اس کے ساتھ نازل ہو رہی الامین علی قلبی کا تیرے دل کے اوپر لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تاکہ تو خبردار کرے. بِلِسَانٍ عربی مبین عربی زبان کے ساتھ. پھر اللہ کہہ رہا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیے اس وقت کیا ہو رہا ہے اس وقت اس وقت کمرے میں کہ اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئی اور نازل سے روح الامین نازل ہو رہی ہے. بار بار اس کی کتاب کی جو اسنس ہے روح جو آپ سب کے اندر بھی روح ہے وہ روح امین نازل ہو رہی ہے. اس کی اسپرٹ آ رہی ہے انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے اس کتاب کی تیرے دل کے اوپر تاکہ تو خبردار کرے. ایک آدمی بیٹھا ہوا آپ کے سامنے کرے جا رہا ہے بولے جا رہا ہے دل سے دل پہ آ رہی بھی لسان عربی مبین عربی زبان کے ساتھ. تو کیا ایسا کر رہا ہوں نا عربی زبان پڑھ رہا ہوں یا میں نہیں پڑھ رہا یا اردو میں پڑھ رہا ہوں یا فرینچ میں عربی اردو کر رہا ہوں تو آپ اس کو ویریفائی کر رہے ہیں یہ بھی لکھا ہے. تو جو چیز لکھی وہ اس وقت ہو رہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ اگر حی القیوم مانتے ہیں آپ کہ وہ زندہ اور ہمیشہ سے ہے اور اس کی روح کو مانتے ہیں کتاب کی روح ہے جو میں بتا رہا ہوں آپ کے سامنے تو آپ کو یہ چیز نظر آنی چاہیے تب تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھیں گے یہ کوئی 14 سال پرانی کسی آدمی کی کتاب ہے تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ ایکچول ہو رہا ہے ایکچول. اب یہاں سے آپ جائیں گے تکویر 81 19 20 21 انہ لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین. بے شک یہ رسول کریم کا قول ہے بڑی قوت والا نزدیک عرش والے کے ٹھہرائے ہے یا ٹھہرنے کی جگہ عرش والے کے نزدیک ہے اطاعت کیا جائے وہی امانتدار بھی. اب اللہ نے اس کو دیکھیں میں نے کہا تھا یہ جو ہے کتاب جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے. اللہ کا کلام ہے. اللہ نے نازل کیا اللہ نے وحی کی روح کے ذریعے. قول کس کا یہ رسول کریم کا قول ہے. اور یہ جو رسول کریم ہے یہ اللہ کہہ رہے یہ جبریل کی طرف اشارہ روح الامین کہ ذی قوت عند ذی العرش جو عرش ہے اللہ کا عرش جو اللہ کا عرش جہاں پر ہے اس کے قریب ہے یہ روح الامین روح القدس یعنی بڑی قوت والا نزدیک ٹھہرنے کی جگہ اس کے عرش کے نزدیک ہے روح الامین کا روح الامین القدس. اور مطاعن اس کی اطاعت کی جائے ثم امین اور وہی امانت دار ہے ٹرسٹ وردی ہے اس پہ بھروسہ کیا جائے. ایک تو جگہ قول رسول کہہ کے یہ بتائے یہ کس کا قول ہو گیا روح الامین روح القدس کا لیکن جس بشر سے مل کے ہو گیا اس کے تھرو اگر آ رہی ہے تو وہ آگے لکھا ہوا ہے الحاقہ 69 38 39 40 41 42 فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. میں یہاں سے میں نے آگے بھی چلیں گے. یہاں میں اللہ کہہ رہا فلا اقسم بما تبصرون میں تقسیم نہیں کرتا جو جس کی تمہیں بصارت ہے اور جو بصارت نہیں ہے. یعنی بصارت کا مطلب جس آیات کی آپ کو بصارت ہے یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جس کی بصارت نہیں ہے آیات کی پورے قرآن کی اگر فرض کریں میں نے 25 30 40 50 آیت کی مجھے بصارت آ گئی انڈرسٹینڈنگ آ گئی اس کی ایسنس مل گئی اور جس کی بصارت میرے پاس نہیں ہے رسول کریم کا قول ہے یہ دونوں طرح جس کی آیت کی بصارت ہے یا نہیں ہے انہو لقول رسول کریم یہ قول رسول کریم ہے. وما ہوا بقول شاعر یہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. یعنی آپ ایک آیت سنائیں وہ رسول کریم کا قول ہو گیا اس کے ساتھ ایک شعر سنا دے اور کہیں یہ شعر جو ہے اس نے اس آیت کو کلیئرفائی کر دیا تو وہ شاعر کے قول کے ساتھ نہیں ہے. پھر کہتا ہے ولا بقول کاہن یہ کسی کہانی سنانے والے قول کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ نے آیت سنائی کہانی سنا دی قلیلا ما تذکرون تم کمی یاد رکھتے ہو. تو اب یہاں بات یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ رسول کریم کا قول جو ہے چاہے روح الامین کا ہو یا وہ بشر کے تھرو آ رہا ہو دونوں جو ہیں وہ قول رسول ہیں. پہلے رسول روح الامین کا ذکر کیا اب یہاں بشر کا کیسے میں بتاؤں آگے دیکھیے کہتا ہے تنزیل من رب العالمین رب کی طرف سے نازل کرتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ اگر تو ہمارا نام لے کے بعض اقوال کہتا
اگر تو کہتا ہمارے اوپر بعض اقوال لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ تو ہم ضرور پکڑتے تیرا دائنا، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ تیری شہرہ کاٹ دیتا. اللہ تعالیٰ شہرہ کاٹ دیتا اگر میں یہ ٹھوک رہا ہوتا آپ لوگوں کے اوپر. تو رسول کریم کا قول ہے، یہ امانت دار روح ہے، یہ اللہ کے عرش مکین کے پاس ہے، اور جس بشر کے تھرو آ رہی ہے اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ بھی رسول کریم کا قول کہہ رہا ہے، اس کو بھی دونوں کی سیم ہے نا. چاہے روح امین بولے، چاہے اگر اللہ نے آپ کے پاس بھیج دی تو وہ بھی بات میرے منہ سے اگر آئی تب بھی وہی ہے، فرق نہیں کر سکتے آپ. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اپنا نام لے، ہمارا نام لے کے کچھ بعض اقوال کہتا، اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا، تو اس کی شہرہ ہاتھ پکڑ کے دائنا پکڑ کے شہرہ کاٹ دیتا میں. تو رسول کا قول ہے یہ، رسول کا قول یعنی اللہ کا بھیجے ہوئے کا قول. اللہ نے جو رول امین رول قدس ہے اس کا قول، اس کا قول ہے، اور جو بشر کے تھرو آ رہا ہے وہ بھی اس کا رسول کا قول ہے. دونوں قول رسول کا ہے. جہاں میرے الفاظ ہیں وہ الگ ہیں، جب میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کرا رہا ہوں وہ میں ہوں، لیکن جب میں قرآن کی طرف جو پوائنٹ آؤٹ کرا وہ رسول کا قول ہے. صحیح ہے. سورہ مؤمنون 23, 68 اور 69. افلم یدبروا القول ام جاءہم ما لم یأتی آباءہم الاولین ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون. بس یہ قول پر کہاوت پر تدبر نہیں کرتے، یا ان کے پاس جو ان کے پہلے کے آبا تھے ان کے پاس نہیں آیا، یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے بس ان کے لیے بہروپی بنے ہوئے ہیں. یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے کیا یہ تدبر نہیں کر رہے قول پر، یعنی یہ قول رسول پہ اگر آپ غور کریں گے، یہ جو قول رسول پہ آپ غور کریں گے، یا ان کے پاس ایسی کوئی بات آئی جو پہلے نہیں آئی تھی. ام لم یعرفوا رسولہم، کیا یہ رسول کو پہچان نہیں رہے، فہم لہ منکرون، یا ان کے منکر ہوئے ہیں یا ڈسگائز کر رہے ہیں. تو یہ جو قول رسول ہے کتاب، یہ جو قول رسول ہے اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ قول رسول ہے. اس پہ جب آپ غور کریں گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ہے، رسول کی پہچان ہے وہ. تو کوئی آدمی اگر کوئی اور قول کہے کہ وہ رسول کی پہچان نہیں ہے، کوئی اور کتاب میں کہیں پر بھی رسول کی پہچان نہیں ملی، کیونکہ اللہ کا نازل کردہ جو ہے وہ رسول کی پہچان ہے. تو اللہ کہہ رہے تنزیل من رب العالمین، نازل کردہ جو ہے انہ لقول رسول کریم جو ہے وہ رول امین کا قول ہے یا کسی بشر میں سے رسول آیا ہے اس کا قول ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں قول جو بھی قول ہے رسول کی کرام، تو رسول کی پہچان کیا ہے جو اس کو کوٹ کر رہا ہے. یہ میں جو بول رہا ہوں وہ نہیں، جو یہاں لکھا پڑھ رہا ہوں وہ پھر کلیئر کر رہا ہوں، جو یہاں پڑھ رہا ہوں لکھا ہوا یہ قول رسول ہے، یہ قول رسول ہے. یہی کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اس پہ اگر غور کرو گے تو کس کی پہچان ہو جائے گی؟ رسول کی. رسول کی پہچان سے، رسول کی پہچان جو ہے وہ قول رسول کی ہے، اور قول رسول کیا ہے اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کو جب بولیں گے تو یہ قول رسول ہے، یعنی رسول جو آیا تھا اس کو بھیجا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا، رول امین کی طرف سے جو آیا تھا. تو ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بنا رکھا ہے یہ پوری کتاب کو قول رسول، قال لوگوں نے کہا کہ رسول نے کہا، ایک پوائنٹ بھی نہیں رسول کا قول، وہ ایک، سمجھنا میری بات کو آپ، کیونکہ جو اللہ نازل کرتا ہے وہ قول رسول ہے. جو اللہ کے رسول نے بھیجے اس کتاب، یہ کتاب میں جو لکھا ہوا ہے اس کی اسپرٹ جو ہے وہ قول رسول ہے. دوسری کتابوں میں کہیں نہیں یہ قول رسول، وہ بشر کا قول ہے، کسی آدمی نے کسی آدمی کے بارے میں لکھا. اچھا جی، قول رسول سمجھ گئے؟ قول رسول سمجھ میں آ گیا نا آپ لوگوں کو؟ رسول کی پہچان بھی سمجھ میں آ گئی. قول سے پہچانیں گے آپ، قول سے، میں نہیں، یہ میری طرف مت دیکھیں. یہ آگے لکھا ہے سورہ نساء 4 اور اس کی 80 اور 69 ایک آیت ہے سورہ نساء کی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا ومن یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. جو کوئی رسول کی اطاعت کرتا ہے پس تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو کوئی لوٹے گا پس ہم نے تجھے ان پہ محافظ بنا کر نہیں بھیجا. اور جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے پس وہی ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام کیا، نبیوں میں سے، سچوں میں سے، اور سچوں میں سے، اور گواہوں میں سے، اور صحیح کرنے والوں میں سے. اور کیا وہ کیا ہی ہے اچھی رفاقت. اب دیکھیے یہاں پر ایک اللہ نے ایک تو قرآن میں بہت جگہ آپ نے سنا ہے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یہ بہت جگہ سنا ہوا. یہاں پر اللہ الٹی بات کر رہا ہے،
جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا وہ بھی اللہ کی اطاعت ہے، وہی بس ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کیا، اللہ نے وحی کی، اللہ نے رسول بھیجا، تو یہ کہاوا کس کا ہو گیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو اللہ کے کلام میں، اللہ کی کتاب میں، اللہ کی نازل کردہ، اللہ کی وحی میں اور رسول کے قول میں فرق نہیں کر سکتے، آپ تفریق نہیں کر سکتے۔ تو جو کوئی اطاعت کرے گا قول رسول کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ قول رسول ہے نا، یہ قول رسول ہے، تو اس کی اطاعت کی، اللہ کی اطاعت کی۔ انہوں نے کیا ہے؟ اللہ کا قول یہ ہے اور رسول کا قول یہ ہے، یہی ہے نا معاشرے میں۔ یہ دیکھیں دو الگ کتابیں ہو گئی نا۔ میں کہہ رہا ہوں یہ ایک ہی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے نازل کی، اللہ نے وحی کی، اور یہ قول رسول ہے۔ رسول رول امین کا قول ہے، رسول بشر کے تھرو آیا، قول رسول ہے، یہ ایک ہی ہے، ان میں فرق نہیں کر سکتے۔ تو کہتے ہیں جو کوئی رسول کی اطاعت کرے گا اللہ کی اطاعت کی اس نے۔ تو یہاں پر جو ہے جو کوئی اطاعت کرے گا رسول کی وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اور اگر جو لوٹ جائے گا تو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تجھے محافظ بنا کے نہیں بھیجا۔ اور پھر کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا پس اللہ ان کو انعام کر دے، اللہ کا انعام ہو جائے گا ان لوگوں پر جو نبیوں میں سے صدیقین اور شہداء۔ اب یہ ایک اور بات یہاں پر نیچے آ رہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بعد تو اللہ تعالیٰ ان کو انعام کر دے گا، ان لوگوں کے ساتھ کر دے گا، انعام دے گا ان کو جو نبیوں میں سے ہیں، صدیقین میں شہداء۔ یہ کیریکٹر ٹریٹس بتائے، پرسنالٹی ٹریٹ بتایا لوگوں کا، یعنی کہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ صدیقین نبی تو آپ پیشے گوئی کرنے والے ہو گئے، میں نے جیسے بتایا تھا پروفٹ پیشے گوئی کرنے والے، صدیقین سچے، شہداء گواہ، اور صالحین صحیح کرنے والے، اصلاح کرنے والے، جو غلطی کر رہے تھے اس سے اپنے آپ کو صحیح کرنے والے۔ اور یہ بہت زبردست رفاقت ہے۔ تو یہاں بتانا ہی چاہ رہے ہیں اب یہ نبی کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر بنتے ہیں، وہ سمجھیں گے آپ۔ سورہ شورى 42 اور اس کی 51 آیت، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اور کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے سوائے وحی کے ذریعے، یہ حجاب پردے کے پیچھے سے، یا رسول کو بھیج کر بس اس کی اجازت سے وہ وہی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ بے شک اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف روح کو وحی کی ہمارے امر سے، اور نہیں تو ادراک جانتا تھا کہ کتاب کیا اور ایمان کیا ہے، لیکن ہم نے روح کو ایک نور روشنی بنا دیا، ہم اس کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں، اور ہمارے بندوں میں سے بے شک تو سیدھے راستے کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیے جو میں بتا رہا تھا، یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا جو ہمارا لیکچر ہے کہ اللہ بشر سے کیسے کلام کرتا ہے۔ لیکچر یہی ہے نا، بشر سے، ہم سب بشر ہیں، اللہ ان سے کیسے کلام کرے، وہ یہی لکھا ہوا ہے۔ اللہ بشر سے 3 طریقے سے کلام کرتا ہے۔ جیسے آدمی کسی آدمی سے کیسے ٹیلی فون کے ذریعے بات کر رہے ہیں، ہیلو کیسے ہو، کیا ہو رہا ہے، بات ہو رہا ہے، موبائل پہ بات کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہے، اور کیا ہے، ٹویٹر پہ بات کر رہے ہیں، فیس بک کے ذریعے ان ڈراپ میسیج بھیج رہے ہیں۔ دیر آر مینی مینس ٹو کمیونیکیٹ آج کل، انسان کا انسان سے کمیونیکیشن۔ اب اللہ نے، میں نے آپ سے کہا تھا اللہ نے ہم بشر سے کیسے کلام کرنے کا طریقہ بتایا، اور ایک بشر ہے وہ جو عیسیٰ السلام نے جس کی پریڈکشن کی، وہ بتاتا ہوں میں کیسے، اب یہ یہاں آئے گا۔ تو 3 طریقے سے اللہ کلام کرتا ہے، ایک ہے وحی کے ذریعے، اور میں نے کہا تھا نا حجاب اللہ کے ساتھ آئے، یا او من وراء حجاب، اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ، او یرسل رسولا، یہ رسول کو بھیجتا ہے، رسول آ رہا ہے، رسول کو بھیجتا ہے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اور رسول آن کے وحی کرتا ہے بشر کو جو وہ چاہتا ہے۔ اوپر بشر لکھا ہوا ہے، بشر سے کلام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، کس طرح؟ وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا رسول کو بھیجتا ہے اور رسول آن کے وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور بے شک اللہ اعلیٰ حکمت والا ہے۔ تو اب آپ دیکھیے بشر ہیں ہم سب،
تو بشر سے کلام کرنا چاہیے. وحی کے مطلب ہوتا ہے انسپریشن, یعنی متاثر کر دینا. وحی کے معنی ہوتے ہیں متاثر کر دینا. ایک تو یہ طریقہ ہے. اور یہ کلام جو ہے, کتاب جو لکھی ہوئی ہے, اللہ کا کلام ہے, کتاب جو ہے یہ 3 طریقے سے لکھی ہوئی ہے. ایک تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں پڑھیں گے آپ, اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے نازل کیا ذکر اور اس کے ہم محافظ ہیں. یہ جو میں نے بولی بات کہ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں اور ہم نے نازل کیا ذکر, یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے نا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آواز تو میری سن رہے ہیں آپ. لیکن میں نہیں کہہ سکتا نعوذ باللہ استغفر اللہ. میں کہوں گا یہ اللہ کا کلام میں نے بولا, یہ کہوں گا میں. یہ قرآن میں نے پڑھا, یہ کتاب میں لکھا ہو پڑھا میں نے. لیکن اس کی جو اسپرٹ ہے, ایسنس کیا ہے؟ ہم نے نازل کیا ذکر اور ہم اس کے محافظ ہیں. اللہ کہہ رہا ہم نے نازل کیا, تو اللہ کا یہ کہا ہوا کیا گیا. تو یہ ایک ہو گئی انسپریشن. ایک ہے پردے کے پیچھے سے. پردے کی قرآن مجید مطلب دنیا میں کوئی کتاب ایسی میں نے تو نہیں پڑھی, آپ نے پڑھی ہو شاید, کہ اگر مجھے آپ سے بات کہلوانی, میں قل کہو, تو میں کہوں کیا کہوں؟ یہی کہوں گا نا آگے سے. میں کہوں کہو تو کیا ہوں؟ نہیں, مجھ نے کہا قل ایو شیء اکبر, قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الناس, قل. ہم 4 قل جانتے ہیں شاید, 4 قل ہیں, لگا رکھے ہوتے گھر میں 4 قل ایسے. قل کے معنی ہوتا ہے کہو. 332 دفعہ ہے قالو, انہوں نے کہا, لوگ کہتے ہیں. قالو لوگ کہتے ہیں, قل تم جواب میں لگا تم کہو. قالو قل, وہ کہتے ہیں تم یہ کہو, وہی کہتے ہیں تم یہ کہو. اس طرح سارا سسٹم. یا اللہ کہتا ہے یسألونکا, وہ تجھ سے سوال کرتے ہیں, قل تم یہ جواب دو. یسألونکا قل تم یہ جواب دو. یہ قرآن میں ساری چیز پھیلی ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں یہ دوسرا طریقہ پردے کے پیچھے جو قل کہہ کے اللہ کہہ رہا ہوتا تم یہ کہو. اللہ کہہ رہا ہے, وہ کہتے ہیں یسألونکا نے روح, وہ تم سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں, روح کے بارے میں. قل الروح من امر ربی, کہہ دو یہ اللہ کے آرڈر سے, امر ہے رب کے آرڈر سے. تو یہ جواب آیا قل من امر ربی. تو ہماری سوال بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا وہ کہتے, اللہ کہہ رہا ہے وہ کہتے ہیں یسألونکا نے روح, وہ تجھ سے سوال کر رہے ہیں روح کے بارے. قل الروح من امر ربی, کہہ دو روح جو اللہ کے ہمارے رب کے آرڈر سے. تو یہ جواب آیا. تو یہ جو پردے کے پیچھے سے, یہ ہم کہہ گئے پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرا رہا ہے. اور پردہ میں نے پہلے کیا کیا تھا, پردہ مریم نے کیا کیا تھا کہ تمام فضولیات جو لوگ مذہب کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں وداؤٹ پروف, ان سے آپ پردہ کر دیں. یہ پردہ جب آپ کریں گے تو اللہ آپ سے کلام کرے گا. اور اگر آپ سنتے رہیں گے انسان کی بات تو اللہ ہرگز آپ سے کلام نہیں کرے گا. میں نے 30 سال پہلے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے فیصلہ کیا تھا میں غلط ہوں, میرے باپ دادا غلط ہیں, میرے خاندان غلط ہے, یہ جتنی دنیا مذہب کی باتیں کر رہے ہیں سب غلط ہیں. یہ کتاب میں جو لکھا ہوا یہ اللہ کا حق ہے, سچ ہے, اس کو میں مانوں گا. یہ میں نے فیصلہ کر کے پڑھا تھا قرآن. اور پھر تیسرے ایو سے رسولن, یا بھیجتا ہے رسول. میں نے کیا کہا تھا, رسول کو اللہ کیسے, بس رسول کون سا رسول کون سا بھیج رہا ہے اللہ, روح الامین القدس, وہ بتا دیا اس نے. ابھی یہ رسول پھر وہ رسول آن کے وہی کر رہا ہے, فیوحی بإذن ما یشاء, وہ آن کے روح الامین القدس وہی کرتا ہے رسول جو وہ چاہتا ہے. انہ علی حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ. اب دیکھیے نیچے دیکھیں نیکسٹ آیت, وہ ابھی وہی چل رہی ہے. نیکسٹ آیت میں لکھتا ہے وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح اوحینا الیکا, ہم نے وحی کی تیری طرف, روح کو من امرنا. اب یہ روح جو تھی اس کی اللہ کہہ رہا ہے, اس بشر کو اللہ کہہ رہا ہے ہم نے اس بشر کی طرف ہم نے وحی کی. وحی کرتے ہیں انسپائر کیا, متاثر کیا روح کو. اس کے اندر جو روح تھی, ہر بشر میں روح ہے, ایک یہاں پر بشر میں ہوں آپ کے سامنے, یہاں جو روح اندر, اس کو اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. ما کنت تدری ما الکتاب, تو کیا ادراک رکھے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے. مجھے کیا مانتا کتاب کیا ہے, میرے باپ دادا کو نہیں مانتا. میں جب تک میرے باپ دادا کو پتہ ہی نہیں کتاب, جو مجھے کتاب پتہ چلی یہاں سے, مجھے تھوڑی مانتا یہ منہ سے کتاب ہے, مجھے کہاں سے معلوم, اس میں پڑھا چلا. تو یہ روح آتی ہے جب پتہ چلتا ہے, ورنہ کتاب تو وہی پڑھ رہے ہیں ہم, محمد رسول اللہ کو قرآن دیا, یوں آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے ہیں. وہ لکھا ہوا دکھاؤ نا, لکھا ہوا تھوڑی دکھا رہے ہیں, سننا کسی کو روح ہی نہیں ہے. جب روح نہیں جو دی چاہ کہتے تھے آپ, اب جب دکھایا یہ لکھا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ, ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ, تو کیا جانے کتاب کیا اور ایمان کیا ہے.
تجھے ادراک نہیں تھا کتاب کو اور ایمان کا. اب پتہ چلا جب روح آئی, اب پتہ کتاب لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے ولل ایمان. پھر کہتا ہے ولیکن, روح کو کہتا ہے ولیکن جعلنا نورا, اور اس روح کو ہم نے بنا دی روشنی نہدی من نشاء من عبادنا, ہم اپنے بندوں میں سے جو آپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اپنے بندوں میں جس چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. یہ تو آپ سن رہے ہیں نا میرے ذریعے. اب آپ کو لائٹیں میں بند کروں کچھ نظر آئے گا؟ تو یہ سمجھیے آپ لوگ ایسی جنہوں نے قرآن اندھیرے میں ہو. تو جب یہ روح آئی وَكَذَلِكَ وَحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ, اسی طرح ہم نے وحی کی روح کو ہمارے امر سے, مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ, تو ادراک نہیں تھا کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. کتاب کیا ہے؟ موسیٰ کی کتاب تھوڑی پتہ آپ کو, یہ موسیٰ کی کتاب ہے, امام و رحمت ہے, یہ نہیں پتہ. اس روح کو اللہ کہتا ہے ولیکن جانو, بنا دیا نور, روشنی, ایک دم روشنی. یا تو روشنی سے کیا ہوتا ہے, آنکھیں چیندی آ جاتی ایک دم, یہ تو دماغ میں یہ کھلے مچ گئی, یا ایک دم یہ کیا ہوا, نظر آ رہی باتیں. دو چیزیں ہوں گی اس وقت, یا تو بھگدڑ میں جائے گی دماغ میں, فل بھگدڑ ہے اس وقت, نکل لو موقع لے کے پتہ نہیں کیا بول رہا ہے یہ آدمی, یا ایسی چیزیں, یا یہ کیا سن رہا ہوں میں. تو اللہ کہے اس کو روشنی میں لاتا ہے, نہدی بہ من نشاء من عبادنا, ہم جسے اپنے بندوں میں چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں. جب روح آ گئی, ابھی جو میں بول رہا ہوں آپ لوگوں کے سامنے, روح آپ کے اندر بھی ہے. اگر آپ اس کو توجہ سن رہے ہیں تو اللہ کہہ رہا ہے جس کو ہم چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ جس کو آتا ہے ہم ہدایت دیتے ہیں ہمارے بندوں میں جسے ہم چاہتے ہیں. اب جو نیچے لکھا ہے وَإِنَّكَ, بے شک تو, لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, تو ضرور ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی. یہ تو جو ہے کون ہے, اوپر لکھا ہے بشر سے کلام کیا, بشر سے اللہ نے کلام کرنے کا طریقہ بتایا. اب جب اس سے کلام تین طریقے سے ہو گیا تو نیچے وہ بشر کون ہو گیا, اس کے بعد رسول آ گیا, لکھا ہوا رسول بھیجتا ہے, رسول بھیجا, اویور تیسری جگہ وما کان لبشر, اور بشر کے لیے نہیں ہے ان یکلم اللہ, اللہ اس سے کلام کر, الا واحی او من وراء حجاب او یرسل رسولا, یہ بھیجتا ہے رسول کو بھیجتا ہے. وہ رسول کیا کرتا ہے, فیوحی باذن ما یشاء, وہ وہی کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اس کی اجازت سے. انہ علی حکیم, بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ اور حکمت والا. نیچے اللہ کہتا ہے ہم نے کس کو بھیجا, روح کو. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا, ہم نے اسی طرح وحی کی, الیک, تیری طرف, بشر کی طرف, روح کو, روح جو اندر تھی, من امرنا, ہمارے آرڈر سے ہم نے اس کو وحی کرا دی. ما كنت تدری ما الکتاب, تب تمہیں پتہ لگا ادراک ہوا کتاب کیا ہے, تجھے نہیں پتہ کتاب کیا ہے, اور ولل ایمان کیا ہے. لیکن ہم نے بنا دیا اس روح کو روشنی, ولیکن جعلناہ نورا, اور ہم نے بنا دیا اس کو روشنی, نہدی بہ من نشاء من عبادنا, ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت کرتے ہیں. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي, اب بشر کے بعد روح آ گئی, اس کو انسپائر کر دیا. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے بے شک تو اب ہدایت کرا سیدھے راستے کی طرف. یہ کون سا بشر ہے, وہی بشر ہے جس کا پریڈکشن اس کا روح آئے گی. یہ روح آ گئی بشر کے پاس, اور یہ روح آپ کو سنا دی میں نے, اور اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو صراط مستقیم ہدایت کرتا ہے. پھر آئے یہاں پر آل عمران 3:79, ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب, حکم اور نبوت دے, پھر وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے علاوہ میرے بندے بن جاؤ, لیکن وہ کہے گا رب والے ہو جاؤ. اس کے ساتھ جو تم کتاب کا علم دیتے ہو, اور اس کے ساتھ جو تم ہوئے 10 لینے والے. اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر لگا رہا بشر کے لیے نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے, اور حکم پہلے تو بشر کے لیے اللہ اسے کلام کیا 3 طریقے سے. یہاں اللہ تعالیٰ بشر کو دے رہا ہے کتاب, حکم اور نبوت. اس کی پہچان, جب اس کو یہ کتاب ملی بشر کو, تو کتاب مل رہی ہے, اس کا احکامات مل رہے ہیں, اور نبوت دی جا رہی ہے بشر کو. تو جس کو بھی دے رہا ہے اللہ تعالیٰ, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم میرے بندے بن جاؤ, میرے نوکر, میری بات مانو. وہ تو یہی کہے گا تم رب کی بات مانو, رب والے ہو جاؤ. یہ اس کی پہچان, جو کتاب, حکم اور نبوت دے گا اللہ تعالیٰ, وہ یہ کہے گا کہ تم کیا ہو جاؤ, رب والے, اللہ والے ہو جاؤ, رب والے ہو جاؤ, اور میرے نوکر نہ ہو جاؤ. اور تمہیں علم دیا جا رہا ہے کتاب سے, تمہیں علم بھی دیا ہے کتاب سے, اور تم درس بھی لے رہے ہو یہاں سے کتاب سے. یعنی وہ شخص آپ کو علم دے رہا ہے کتاب کا, آپ درس بھی لے رہے ہیں, وہ یہ نہیں کہے گا میرے بندے بن جاؤ, کہے گا رب والے بنو. جس کو کتاب, حکم اور نبوت ملے گی, یعنی اللہ اس کو نبی بنائے گا, تو اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا تم میرے بندے بن جاؤ, کہ وہ تو یہ کہے گا رب والے بنو, اللہ والے بنو. اور یہ بھی کہے گا ساتھ میں کہ لیکن تم ربانے بن جاؤ, میرے بندے نہیں بنو لیکن اللہ کے بندے بن جاؤ.
بس سبب تم کو علم دیا جا رہا ہے کتاب سے، کہ تمہیں نالج کہاں سے ہے؟ کتاب سے نالج دی جا رہی ہے، اور تم درس بھی لے رہے ہو وہاں سے، تمہیں درس بھی مل رہا ہے، یعنی وہاں سے لیسنس بھی آ رہا ہے۔ تو آگے اللہ کہتا ہے آل عمران 3 کی 68 میں اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ۔ بے شک ابراہیم سے قریب تر انسانوں میں وہی ہے جو اس ابراہیم کی اور اس نبی کی اور ان کی جو ایمان لائے پیروی کرتے ہیں، اور اللہ مومنوں کا ولی سرپرست ہے۔ تو ابراہیم جو ہے نا ہمارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، نہیں معلوم ہے۔ سورہ حج 22 صورت ہے، اس کی 78 آیت میں لکھا ہے ملۃ ابیکم ابراہیم، یہ مذہب تمہارے باپ دادا ابراہیم کا مذہب ہے۔ اور یہاں کہتا ہے ابراہیم کی جو لوگ ابراہیم کے ساتھ ہیں، اور جو ہادہ نبی پریزنٹ ٹینس میں، ہر زمانے میں ایک ہادہ نبی ہے، ہادہ نبی جس کو کتاب حکومت نبوت ملی، وہ پریزنٹ میں نبی ہے۔ اور اللہ کہتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور وہ اس کو بھی مانتے ہیں ابراہیم کو، اور ہادہ نبی اس کی اتباع کرتے ہیں، اور جو اللہ جو ہے ولی مومن لوگ ہے، مومن لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ چیزیں کنٹینیوس چل رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر زمانے میں کمیونیکیٹ کر رہا ہے، کوئی ون فکس ٹائم نہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو وہیں جا رہا ہے، ہر چیز لے کے وہاں کے بات کر رہا ہے۔ یہ سے کنٹینیوس آن گوئنگ پروسیس، قیامت تک یہ چینجز ہوگی، یاد رکھیں۔ کتاب یہی رہے گی، لوگ چینج ہو رہے ہیں، رسول چینج ہو رہے ہیں، نبی چینج ہو رہے ہیں، کتاب وہی ہے۔ انہوں نے وہ سیل کر دیا کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یا ایھا النبی اللہ نے خطاب کیا ہوا ہے، یا ایھا الناس خطاب کیا ہوا ہے، یا ایھا الرسول خطاب کیا ہے، اللہ نے ایسی کیا ہوا ہے، کہلے منسوخ کر دیا تھا۔ میں کون ہوتے ہو تم منسوخ کرنے والے؟ کون ہے آپ؟ اللہ کی آیت کو آپ منسوخ کریں؟ آپ کا دماغ نارمل ہے یا چل گیا کیا؟ ذرا بتائیے۔ جو چیز جب دکھا نہیں سکے کہہ لیں یہ تو منسوخ ہے، کیسے منسوخ ہو گئی؟ تو وہ خامخواہ اللہ کی آیت کو غلط کوٹ کرنا۔ بہرحال یاد رکھیں میں جو بول رہا ہوں، ہر چیز کنٹینیوٹی میں۔ شیطان پھر رہا ہے کھلا، دشمن ہمارا لوگوں دھوکے دے رہا ہے، اس کو سیز کر دیا کتاب کو۔ یعنی اللہ کلام بھی نہیں کرتا، اللہ بات بھی نہیں کرتا، اللہ کوئی نازل بھی نہیں کرتا، جب ایک دفعہ نازل کیا تھا بس، اب تو ہم پڑھ رہے ہیں بس۔ اب آپ دیکھیں سورہ احزاب 33 اس کی 7 آیت۔ اب یہ میثاق لی جائے گا نبیوں سے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق پکا عہد لیا، اور تجھ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سب سے پکا عہد لیا تاکہ وہ اللہ سچوں سے ان کی سچائی کے بارے میں سوال کرے، اور اس نے انکار کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب یہ نبیوں سے جو میثاق لیا، اور تجھ سے میثاق لیا، جو پریزنٹ ٹینس میں نبی ہے اس سے میثاق لیا، اور نوح سے میثاق لیا، ابراہیم علیہ السلام سے میثاق لیا، موسیٰ علیہ السلام سے میثاق لیا، اور عیسیٰ ابن مریم سے میثاق لیا، اور پکڑا ان سب سے پکا میثاق۔ اب یہ میثاق تو بتا رہے ہیں ان سے لیے نبیوں، پانچ نام ہے اس میں، ایک تو پریزنٹ ٹینس میں، وہ نبی پریزنٹ ٹینس میں، جب بھی پریزنٹ ٹینس میں وہ آئے گا اس کے ساتھ لے لیں گے۔ جب بھی میں نے ایک لفظ استعمال کیا، جب بھی، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، کنٹینیوس، ایک اسپیسیفک نہیں ہے کہ بس من کا مطلب 14 سال پہلے لیا تھا، نہ، آج کل پہلے، ہر زمانے جب آئے گا وہ ہادہ نبی۔ اب جناب کیا ہوا، سورہ میثاق کے لیے وہ نیکسٹ آیت میں کلیئر ہو جائے، کیونکہ وہاں تو 5 ہیں، یہاں سارے نبی آئے تھے نیچے۔ آل عمران 381 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخْذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور اللہ نے میثاق جب نبیوں سے لیا کہ تم سب کو کتاب اور حکمت دانائی سے دیا ہے، پھر تم سب کے پاس رسول آیا تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، کہ تم ضرور اس کے ساتھ ایمان لاؤ گے اور تم ضرور اس کی مدد کرو گے۔ اس اللہ نے کہا کیا تم اقرار کرتے ہو اور کیا تم اس پر میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اس نے کہا پس گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہ میں رہوں گا، میں گواہی دینے والوں میں سے میں بھی ہوں۔
اب دیکھیے اوپر تو 5 نام تھے، اب پورے ٹوٹل نبی جو بھی آئیں گے ہر زمانے میں، پریزنٹ پاسٹ فیوچر میں، نبیوں سب سے میثاق کیسے لیا؟ ان کو کتاب دی اور حکمت دی. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے میثاق نبیوں سے، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، کہ جب ان کو اللہ کہہ رہا ہے جب دی ان کو کتاب اور حکمت سے. اب دیکھیں نبی اوپر لکھا ہے، ابھی میں دیکھیں، اور پھر آ رہا ہے رسول سنگولر، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. نبیوں کے پاس کون آ رہا ہے؟ رسول. اور وہ کہتا ہے رسول آئے گا تمہارے پاس، تصدیق کرے گا جو تمہارے ساتھ ہے، جو تمہارے پاس ہے یا ساتھ ہے، تم ضرور ایمان لانا اس کے ساتھ اور ضرور اس کی مدد کرنا. تو انہوں نے کہا، اور کہا کیا تم قال اقررتم، کیا تم اقرار کرتے ہو، واخذتم علی ذلکم، اور تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم اقرار کرتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے قال فاشہدوا، کہا کہ پس گواہ رہو، انا معکم، میں تمہارے ساتھ ہوں، من الشاہدین، گواہوں میں سے. تو اب یہ دیکھیے جو یہاں پر نبی جمع میں اور رسول آ رہا ہے. پہلے میں پڑھ چکا ہوں، اللہ کی جو اطاعت کرے، رسول کی اطاعت کرے، وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اس کو انعام دے دے گا اللہ نبیوں میں سے شہداء گواہ. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ نبیوں سے میثاق لیا، کتاب دی اور حکمت دی، اور پھر کہا ان کے پاس رسول آیا. رسول نے آن کے تصدیق کری جو ان کے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھا؟ کتاب و حکمت. اس کی تصدیق کری. اب وہ کیسے تصدیق ہوگی؟ کیونکہ میں نے بتایا کتاب آپ کے اندر روح ہے. کتاب آپ کو کب پتہ چلتی ہے؟ جب روح الامین آتا ہے، روح القدس آتا ہے، جب آپ کو کتاب کا پتہ چلتا ہے. تو رسول یہاں پر روح الامین، مصدق لما معکم کرو، لیکن لتؤمنون بی ولتنصرون. اب آپ روح الامین کی کیا مدد کریں گے اور آپ اس کی ایمان کیا لائیں گے اس کے ساتھ؟ تو پتہ چلا یہاں پر رسول جو ہیں کون ہو جائیں گے؟ یہ محمد بشر کے ساتھ، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں. سمجھنا میری بات؟ بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ رسول ہیں وہ اور خاتم النبیین ہیں. یہ امپورٹنٹ یاد رہے. روح الامین جب بشر میں سے آ رہا ہے، وہ رسول بھی ہے خاتم، تو اس کی مدد جب کی جائے گی وہ بشر ہو جائے گا، بشر رسول آ جائے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب آئے گا رسول تصدیق کرے گا، مصدق. اب ایک ڈاکیومنٹ ہے، یہ ڈاکیومنٹ کی تصدیق کرنے کے بعد مہر لگتی ہے نا، یا نہیں؟ مجھے ایک ڈاکیومنٹ کو تصدیق کرانا ہے تو میں اس کو پہلے اس کو پڑھے گا، دیکھے گا، تصدیق ہو جائے گی تو پھر اس پہ مہر لگ جائے گی. تو نبیوں کو اللہ نے کتاب دی اور حکمت دی، اور پھر کہا رسول آئے گا، وہ آن کے تصدیق کرے گا جو تمہارے پاس ہے، اس کی تصدیق کرے گا. جیسی تصدیق کری تو کیا لگا اسے؟ مہر لگ گئی. اتنی سی بات ہے. محمد رسول ایسے مہر ہے نبیوں کی. اس میں کوئی مشکل ہے سمجھنا؟ کتاب یہ لکھا ہوا ہے آپ کے سامنے، میثاق لیا نبیوں سے، تمہارے پاس تمہیں کتاب سے دی اور حکمت دی. پھر تمہارے پاس رسول آئے گا، مصدق کرے گا، تصدیق کرے گا. رسول آئے گا، مصدق ہے، تصدیق کرے گا. مصدق لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے. تم ضرور ایمان لانا، نبی سے تم ضرور ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا. اور پھر کہا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اور ہم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہ اللہ کا بوجھ ہے، اللہ کی آیتوں کی انڈرسٹینڈنگ شیئر کرنا ایک بوجھ ہے، اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہم اٹھائیں گے. تو اللہ کہتا ہے گواہ رہنا، میں بھی گواہ رہوں گا. تو وہ یہ تصدیق کے بعد دیکھیے یہ آیا سورہ احزاب 33 کی 40 میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. تصدیق جب کر دی تو اللہ کہا مردوں میں سے محمد تم سب کے باپ دادا نہیں ہے، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں. جو رسول آیا تھا، رسول لکھا تھا، رسول آئے گا تصدیق کرے گا. پچھلی آیت میں رسول آئے گا نبیوں کے پاس، وہ تصدیق کرے، سنگولر واحد. تو یہ رسول یہاں بھی لکھا ہے ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور مہر نبیوں کی. تو پہلے تصدیق کری آن کے، اس کی تمہارے پاس جو ہے اس کو تصدیق کیا اس نے، اور یہاں لکھا ہوا ہے خاتم کر دیا، مہر لگا دی، مہر ہو گئی. محمد رسول اللہ مہر ہو گئے نبیوں کی. وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اللہ جو ہے ہر شے پر علم رکھنے والا ہے. تو یہ اس آیت کی ایسنس یہ ہے کہ محمد رسول اللہ جو ہیں وہ نبیوں کی مہر کیسے ہیں کہ نبیوں سے اللہ نے ان کو کتاب دی اور حکمت دی، کتاب اور حکمت دی، اور پھر رسول آیا ان کے پاس، اس سے تصدیق کی جو ان کے پاس تھا، مطلب ویریفائی کرایا. پہلے یہ دیکھو یہ لکھا یہ چیز ایسے ویریفائی کرایا. جب تصدیق ہو گئی تو وہ مہر لگ گئی محمد رسول اللہ کی ان نبیوں پر. اس طرح محمد رسول اللہ ہر زمانے نبیوں کی مہر رہیں گے. وہ لکھا آبا و اجداد نہیں ہے، ما کانا محمد آبا،
ما کان محمد ابا احد من رجال، ابا کسے کہتے ہیں جی؟ والد کہتے ہیں. ہمارے والد جو ہیں، میرے والد جو ہیں، وہ جن سے میری ولادت ہوئی، میرے والد ہیں، میں انہیں کہہ رہا ہوں ابو، ابا، بابا کہہ سکتا ہوں میں. لیکن آبا جو عربی میں آتا ہے وہ باپ دادا کو بھی کہتے ہیں، آبا و اجداد. جب ان سے ہمارے آبا ہونا قرآن میں بہت جگہ ہے، آبا باپ دادا. تو اگر میں کہوں کہ آپ کے ذہن میں ڈالوں کہ محمد جو بن عبداللہ ہیں، میں محمد بن عبداللہ کہہ رہا ہوں، ہسٹوریکل آدمی کی بات ہو رہی ہے، جو 14 سال پہلے آئے تھے، جن کا آپ کہتے ہیں روزہ مبارک ہے نا، یہ ہے نا. اب آگے باپ دادا کا کہیں گے 14 سال پہلے آئے تھے، تو آبا کا مطلب ہوتا ہے باپ دادا. یہاں لکھا ہوا دیکھ لیے، ما کانا محمد ابا احد من رجال. تم مردوں میں سے، جو ہم بیٹھے ہوئے مرد، ہر زمانے کے مرد لے لیں آپ، ان کے ہسٹوریکل لے لیں، جب بھی لے لیں، وہ ان کے آبا و اجداد نہیں ہیں. یعنی 14 سال پہلے اگر آئے تو کیا ہوئے ہیں؟ 14 سال پہلے آئے تھے تو کیا ہوئے بتائیں نا، آبا و اجداد. وہ کہہ رہے نہیں ہے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں کسی کا آبا و اجداد نہیں ہے. ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، مور نبیوں کی. ابھی پریزنٹ ٹینس، ہر زمانے میں پریزنٹ ٹینس کی بات ہو رہی ہے یہاں. جب بھی قرآن آئے گا، لوگ پڑھیں گے قرآن، اور زمانے میں پریزنٹ ٹینس میں مور ہو جائیں گے نبیوں کی، اور آبا و اجداد نہیں ہے، ڈینائی. پریزنٹ ٹینس میں مور ہے رسول. پھر کہتا ہے ابراہیم 14 سورت ہے، اس کی 4 آیت، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. اور نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو سوائے اس کی قوم کی زبان کے ساتھ، تاکہ وہ ان کے لیے وضاحت کرے. یہ بریکٹ میں لکھ دیا، یعنی قرآن عربی زبان کی روح کا ترجمہ وضاحت کرے. پس اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور زبردست وضاحت. اب دیکھیے، بشر کے ساتھ جب رول امین ہے وہ رسول ہے، یہ معلوم ہے نا، بشر کے ساتھ رول امین رسول ہے. وہ میں اب یہاں آ گئی تو ایک بشر بھی رسول ہو گیا، کیونکہ اس کی وجہ سے ہوا. جیسے بادشاہ کا رسول تھا، بادشاہ کے ایک آدمی نے بھیجا آدمی تھا، اس کے بعد میسیج بادشاہ کا تھا، وہ رسول ہو گیا. اب میں آپ کے سامنے ایک بشر بیٹھا ہوا ہوں، اور رول امین رسول آیا ہوا ہے، تو وہ رسول ہو گیا. تو کہہ رہا ہے ہم نے جو بھی رسول بھیجے وہ قوم کی زبان کے اندر وضاحت کر دے. بِلِسَانٍ قَوْمِهِ، قوم کی زبان میں کرتا ہے، لِيُبَيِّنَ، تاکہ وضاحت کر دے ان لوگوں کے لیے قوم کی زبان کے ساتھ. عربی زبان جو ہے اس کے ساتھ قوم کی زبان میں وضاحت ہو رہی ہے. کنٹریز میں اردو بولے جا رہا ہوں، اگر میں عربی بولوں آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. تو قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کرتا ہے رسول. روح جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی. آپ کسی بھی چیز کی روح سمجھ جاتے ہیں تو لینگویج کا بیریئر ختم ہو جاتا ہے. تو جب میں آیت تلاوت کر رہا ہوں اردو میں، اس کے ساتھ میں معنی کرتے جا رہا ہوں، تو آپ کو معنوں میں سمجھ میں آ رہی ہے بات. اور اس کا پروف یہ کہ جب آپ کسی جا کے بات کریں گے، میں بات کہہ رہا ہوں، آپ آیت پڑھیں عربی میں اور ترجمہ پڑھیں یہ والا ہے، کوئی بھی ترجمہ پڑھ کے اس کو بتائیں گے، تو وہ آدمی بھی یہ کہے گا، آپ کہیں گے یہ نہیں کہ محمد شیخ نے کہا تھا، آپ کے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. قرآن کی آیت کی طرف آپ پوائنٹ کریں گے، جب کسی کو آیت بتائیں گے تو آپ یہ لیں گے محمد شیخ کی کہہ رہے ہیں، آپ کے یہ آیت میں لکھا ہوا ہے. وہاں جو رسول جو آتا تھا وہ قوم کی آتا ہے یا آتا تھا کہ وہ قوم کی زبان میں آن کے وضاحت کرتا تھا. اور اس کا جس کو اللہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، اور جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ حکمت والا. تو ہر زمانے کی بات کر رہا ہوں، ایوری ٹائم، ان آل ٹائمس دا میسنجر نے آن کے قوم کی زبان میں وضاحت کرنا ہے. اس قوم کی زبان کی جو لینگویج ہوگی، وہ کوئی بھی لینگویج ہوتی ہے ہر زمانے میں، جب سے دنیا بلینز آف ایئر سے دنیا ہے، اور بلینز آگے دنیا چلے گی. تو زبان آج آپ اردو میں بول رہے ہیں، ہم لوگ اردو میں سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو بات، جو بھی سمجھ میں آ رہی ہے. لیکن سورہ نحل 16 میں 103 میں کیا ہوا؟ تو اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. اور تحقیق ہم جانتے ہیں، ہم کون ہیں؟ اللہ کہہ رہے تحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں، یہ ایک بشر تعلیم دیتا ہے جس کی جانب عجمی زبان کی وہ بے حرمتی کرتے ہیں، اور یہ واضح عربی زبان ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تحقیق ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بشر ہے، محمد شیخ یہ پڑھا رہا ہے، یہ اللہ کی بات نہیں ہے. دوبارہ کہہ رہا ہوں
وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، وہ کہتے ہیں، تحقیق اللہ کہہ رہا ہے، تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کو بشر نے پڑھایا، بشر نے پڑھایا. لسان الذی یلحدون الیہ اجمعین، جس زبان کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں، کیوں میں اردو میں بتا رہا ہوں آپ کو، اس کی آپ اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، کیونکہ وہی عربی زبان ہے، وہی عربی زبان کی وضاحت ہے. جب میں اردو میں جب بولتا ہوں تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اردو میں بول رہے ہیں اس کی بے حرمتی کر رہے ہیں، جبکہ یہ اردو میں جو آ رہی ہے بات، یہ روح کے ساتھ آ رہی ہے، یہ عربی زبان کی وضاحت ہے. عربی زبان میں وہی لکھا ہوا ہے. آپ ویریفائی کریں گے، عربی نہیں آتی آپ کو، کسی عربی داں سے پوچھیں گے تو اس کے ترجمے کی جو ایسنس بتائیں گے آپ، تو اسپرٹ بتائیں گے، روح بتائیں گے، تو وہ عربی زبان کی وضاحت ہے وہ. تو پھر دوبارہ کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُ بَشَرٌ، تحقیق ہم جانتے ہیں، بے شک لوگ یہ کہتے ہیں کہ بشر ان دیتا ہے، بشر نے پڑھایا، ایک بشر ہے وہ پڑھا رہا ہے، اللہ نہیں بتا رہا، رول امین نہیں، اللہ نہیں، بشر. تو وہ کہتا ہے جس کی زبان کی لسان الذی یلحدون الیہ اجمعون، زبان جس کی وہ بے حرمتی کر رہے ہیں اجمی کہہ کے، اجمی اردو میں ہے، وہ کہہ رہے وہی لسان عربی مبین ہے، وہ عربی زبان کی وضاحت ہے. جو اردو میں بول رہا ہوں وہ عربی زبان کی وضاحت ہو رہی ہے، اوپر جو لکھا عربی زبان میں لکھا ہوا ہے، یا قرآن جو عربی میں لکھا ہے اس کی وضاحت ہو رہی ہے، کلیریفیکیشن ہوتی جا رہی ہے، جو میں لکھا ہوا دکھاتا جا رہا ہوں عربی میں. لیکن میں پڑھ رہا ہوں عربی کے بعد اردو، اردو میں جب میں بولتا ہوں تو عربی زبان کی کلیریفیکیشن آتی ہے، تو ترجمہ ویریفائی ہو جاتا ہے عربی کا. تو بات